السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ذی الحجہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے اور بڑے ہی دردناک اور بہت الگ کی تاریخ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ امامت کے 5ویں امام ہیں۔ آپ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں جانشین ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی 1 رجب سن 57 ہجری آپ کی پیدائش کی۔ مدینہ منورہ ہی میں آپ نے پوری زندگی قیام فرمایا اور وہ حالات کہ جب اموی حکومت کو زوال ہو رہا تھا تو آپ نے علمی دنیا کے وہ کام انجام دیے کہ جو رہتی دنیا کے لیے یادگار ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے یہ شرف ہے کہ ان کی نسبتیں اور ان کی حدیں جو ملتی ہیں وہ عصمت و طہارت سے ملتی ہیں۔ یہی وہ امام ہیں کہ جن کی عظمت، جن کا وقار اور جن کی حیثیت تاریخ اسلام میں مسلم ہے۔ یوں تو ہر امام کی حیثیت مسلم ہے، مگر کچھ امام ہیں کہ جن کی حیثیت امت مسلمہ کے درمیان اس لیے بھی مسلم ہے کہ ان کے رشتے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کی عظمت کہ وہ شاہکار ہیں۔ مثلا امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ چونکہ امام ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر امت مسلمہ کے درمیان امام حسن علیہ السلام کا ایک اعتبار اور ان کی عظمت یہ بھی ہے کہ وہ فرزند ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے سلام اللہ علیہا کے، اور وہ رسول کے نواسے ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام، دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ جہاں امت مسلمہ کے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، وہیں ایک حیثیت یہ بھی ہے ان کی کہ وہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے بھی ایک عظمت اسی طرح کی ہے جو مسلم ثبوت ہے، جسے تاریخ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دیکھا اور طمطراق سے مورخین نے اس کو نقل کیا۔ اسی کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں امام علی، جنہیں زین العابدین علیہ السلام کے نام نامی سے لقب سے جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جنہیں سید سجاد بھی کہتے ہیں، یہ شخصیت عظمت والی شخصیت، عظیم شخصیت۔ ان کا ایک پہلو یہ ہے کہ رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور رسول جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اسلام کے نواسے ہیں۔ تو اب یہ عظمتوں کو آپ دیکھیں کہ کس قدر عظمت ہے۔ امام سید سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام۔ ایک حیثیت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ یہ بیٹے ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور امام زین العابدین علیہ السلام فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام کا ازدواج، امام زین العابدین علیہ السلام کی جو شادی ہوئی ہے وہ اپنے چچا کے یہاں، یعنی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی اور دختر ہیں، ان کا اسم گرامی ہے فاطمہ بنت حسن علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوئی، یعنی چوتھے امام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ 5ویں امام انہی فاطمہ کے فرزند ہیں اور انہی امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو عظمت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک عظمت تو یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، دوسری عظمت یہ ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے تاریخ کا، کہ وہ کون سا امام ہے جو خود بھی امام ہے، اس کا باپ بھی امام ہے، اس کا دادا بھی امام ہے، اس کا نانا بھی امام ہے، اور اس کا بیٹا بھی امام ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے امام محمد باقر علیہ السلام
کہ جن کی حدیں عصمتوں سے اور امامتوں سے اس قدر ملتی ہیں۔ آئیے امام حسین امام محمد باقر علیہ السلام کے تعلق سے کچھ فکر کریں اور کچھ سوچیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ امام باقر محمد باقر علیہ السلام کی عظمت کے لیے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام سے وہ روایت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز میری ملاقات رسول کے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہوئی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی عمر کا یہ وہ حصہ ہے کہ جب وہ نابینا ہو گئے ہیں اور انہیں دکھائی یا تو بہت کم دیتا ہے یا بالکل نہیں دیتا ہے، بعد میں لکھا ہے کہ انہیں کم دکھائی دیتا ہے۔ تو اس حیثیت سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے جناب محمد باقر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور جب جناب محمد باقر علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو انہی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہی نے بتایا کہ میں محمد ابن علی ابن الحسین ہوں، یعنی کہ میرا رشتہ سرکار رسالت سے۔ اتنا سنتے ہی جناب جابر نے فرمایا، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق، کہ فوراً جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام علیہ السلام کو قریب بلایا، اور امام محمد باقر علیہ السلام خود ناقل ہے، خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بلانے کے بعد میرے ہاتھ کا بوسہ دیا، اور جناب جابر رسول کے صحابی میرے قدم کا بوسہ دینے کے لیے جھک رہے تھے کہ میں نے ان کو روک دیا اس کام سے۔ اب یہ عظمت ملاحظہ فرمائیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا، آواز کو پہچانا اور بلایا۔ قریب آنے پر امام کے ہاتھ دست مبارک کا بوسہ دیا، اور اب اس کے بعد ایک عجیب بات کہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے جد کا ایک پیغام ہے، تمہارے جد کا ایک پیغام ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے جد نے تمہیں سلام کہا ہے، تمہارا سلام ہے، تمہارے لیے تمہارے جد کا سلام ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے میں نے جابر ابن انصاری سے پوچھا، اپنے رسول اپنے جد کے صحابی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر تم عمر طویل پاؤ گے، اے جابر جب تمہاری عمر طویل ہوگی اور تمہاری عمر کا آخری تقریباً حصہ ہوگا تو تم میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے، اور جابر جب اس فرزند سے ملاقات کرو تو اسے سلام کہہ دینا، میرا سلام کہنا۔ یعنی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ یقین تھا کہ جب تک امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک موت نہیں آئے گی۔ پیغام دیا امام جعفر صادق انہی امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور انہی نے یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کی امامت کا زمانہ 19 سال سن 95 سے لے کے سن 114 ہجری تک، 95 ہجری سے لے کے 114 ہجری تک امام محمد باقر علیہ السلام کی تبلیغ کا زمانہ ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے۔ آپ نے مکمل طور پہ تبلیغ کی اور حدیث پر خاص کام کیا اور قرآن پر خاص کام کیا، لہذا چنانچہ آپ قرآن کے سوالات کا مستقل جوابات بھی دیتے تھے آنے والوں کو، اور جو قرآن پر اعتراضات ہوتے تھے امام علیہ السلام اسے حل فرماتے تھے۔ حدیث کے سلسلے میں آپ نے بڑی وسعت سے کام لیا، اور وہ سرکار رسالت کی احادیث کو بیان فرمایا، اور اس انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اصحاب ایسے ہوئے کہ جنہوں نے 70 ہزار حدیثوں میں سے حدیثوں کو جمع کیا اور مجموعے مرتب کیے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کام تھا، اسی لیے امام کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ باقر کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، چیرنے والے کو، جیسے دریا ہے یا پانی بہہ رہا ہے، اس پانی کو جو پھاڑ دے اسے باقر کہا جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے شگافتہ کیا علم کے دریا کو، اور اس سے موتی نکالے ہیں اور اپنے اصحاب کے لیے فراہم فرمائے۔ آپ کی شہادت واقع ہوئی سن 114 ہجری میں، اور یہ شہادت اس وقت واقع ہوئی کہ جب آپ کو ہشام بن عبد الملک نے زہر